معاشرے کے اندر اپنی نظر دوڑا کر دیکھو، گانجا پینے والا بھی ولی، ننگا چلنے والا بھی ولی، نعوذ باللہ من ذالک، برسوں پرانا ہو گیا، نہ پانی نہایا نہ کچھ نہیں، بیڑی تمباکو پھونکنے والا بھی ولی، نہ زندگی میں کبھی تہجد پڑھا، نہ زندگی میں کبھی نماز کی طرف متوجہ ہوا، اسے لوگ آج ولی کا درجہ دے کر ولی ماننے پر اترے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے حضرات اس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کو سماعت فرمائیں، اور جو ولایت کا اصل درجہ ہے اسے اپنے ذہن نشین کر لیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 1000 سال قبل، یعنی 470 یا 471، متفرقہ جو ہے اس کے راوی ہیں، 470 یا 471 ہجری کے اندر گیلان کے اندر پیدا ہوئے، ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، نہ کہ ربیع الآخر کے مہینے میں۔ آج جو ہے چند پیٹ پالو حضرات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بدنام کرتے ہوئے، میں نے جو احادیث نبوی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں اس کا بھی جو ہے سرسری طور پر ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، حدیث قدسی ہے، یا قول ربی سبحان اللہ تعالی من عزالی ولین فقد اذان تحجر الحرب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے نام پر غلط عقائد پر چلتا ہے، ان کے نام کو لے کر اپنی زندگی کی روزہ مرہ زندگی کی اختیارات ضروریات کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک اللہ والے کی کیا قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 2 لوگوں کے ساتھ جنگ کا اعلان فرمایا۔ ایک جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں، ان پر جو ہے بے جا شرک و بدعت میں ان سے کچھ جا کر مانگ کر انہیں الہ بناتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جنگ کا اعلان۔ اور دوسرا جو ہے جو سود کھا کر جوا کھیل کر اپنی روز مرہ کی زندگی کے اندر اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا وعید ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ جنگ کرے جو ساری کائنات کا پالنہارا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ نے ہمیں انسان کے بعد ایمان کے دائرے میں رکھا ہے۔ ہمیں اپنی 24 گھنٹے والی زندگی اللہ کے حکام کو پورا کرنے میں اور نبی کی سنتوں پر مر مٹنے میں ہمیں گزاریں گے تو آخرت کی آنے والی زندگی لامحدود زندگی میں کامیابی حاصل ہوگی۔ بہرکیف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 471 یا 70 عیسوی کے اندر گیلان کے اندر ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے باپ کا نام اور ماں کا نام فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بھی ماں باپ ولی۔ ارے اللہ کے بندو، جو گھر جو دیندار ہوگا، باپ دیندار ہوگا، ماں دیندار ہوگا، اس کی نسل بھی جو ہے دیندار پیدا ہوگی۔ اگر ماں بددین ہے، باپ بھی شرابی ہے، جواری ہے، کواڑی ہے، بے نمازی ہے، تو اس سے نسل نکلنے والی بھی جو ہے قاتل بنے گا، جواری بنے گا، گنڈا بنے گا، ڈاکو بنے گا۔ جس طرح سے آپ کے گھر میں ٹانکی ہے پانی کی، اگر اس ٹانکی کے اندر پاک و شفاف پانی بھرا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں چاروں طرف نلے لگے ہوئے ہیں، آپ نیچے ٹیپ کھولیں تو وہی پانی جو ہے پاک و شفاف نلوں میں آئے گا،
نہ کہ گندا پانی نہیں آئے گا۔ اگر گندا پانی تمہاری ٹینکی میں بھرا ہوا ہے تو وہی پانی تمہاری نالیوں کے اندر بہائے گا۔ ایسا ہی جو ہے تمہارے گھروں کے اندر دینداری ہوگی، باپ دیندار ہوگا، ماں دیندار ہوگی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی ہوگی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا والا ہوگا، نبی کی سنت پر اپنی زندگی گزارتا ہوگا، نبی کی سنت پر زندگی گزارتی ہوگی، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوگی، حلال کھاتی ہوگی، پڑوسی کا حق ادا کرتی ہوگی، اور جو ہے کسی کو تانا نہ دیتی ہوگی، جھوٹ نہیں بولتی ہوگی، زنا نہیں کرتی ہوگی، زنا نہیں کرتا ہوگا، شراب نہیں پیتا ہوگا، چوری نہیں کرتا ہوگا، ڈاکہ نہیں ڈالتا ہوگا، حق کسی کا مار کر نہیں کھاتا ہوگا، اللہ کے حکموں کی پامالی نہیں کرتا ہوگا، تو اس کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی جو ہے اللہ والا ہوگا، ولی ہوگا، وقت کا خطب بنا کر جو ہے دنیا میں پیدا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نظر دوڑائے، کتنے گھروں کے اندر، مسلمانوں کے گھروں کے اندر ان کے بچوں کی وجہ سے گھر پریشان ہے، ماں باپ پریشان ہے۔ صبح کو بچہ جاتا ہے کالج کو، باپ بھی اس کی کوئی خیر خواہی نہیں کرتا، ماں بھی اس کی خیر خواہی نہیں کرتا۔ باپ صبح کو ایک بار صورت دیکھ کر چاہے جاتا ہے آفس کو، انہیں آنے تک بچہ بستر پر لیٹا ہوتا ہے، کبھی اس سے پوچھنے کی جو ہے یہ وقت نوبت بھی نہیں آتی کہ میرا بچہ صبح جاتے وقت نماز فجر پڑھ کر جو ہے کچھ کالج کو گیا ہے، ظہر پڑھ کر آیا ہے، یا عصر پڑھ کر آیا ہے، یا مغرب پڑھا ہے، یا عشاء پڑھا ہے، آ کر گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اللہ کا مطالعہ کیا ہے یا نہیں۔ ماں بھی نہیں پوچھتی، باپ بھی نہیں پوچھتا، تو وہ بچہ کالج کو جانے کے بجائے آوارہ کتوں کی طرح سگریٹ پھونکتا ہوا، گانجا پھونکتا ہوا، نالی کے کیڑوں کی طرح گینگ کے اندر جو ہے مل کر غنڈہ بن کر، موالی بن کر معاشرے کے اندر مسلمانوں کا بدنام ایک غنڈہ جو نکلے گا، اس سے معاشرہ بدنام ہوگا اور اس کا گھرانہ بدنام ہوگا۔ تو آج جو ہے وہی حال مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ اللہ کے حکام کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، نبی کی سنتوں کو جو ہے پس پشت ڈال دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج قاتل ہو گیا۔ آج جا کر دیکھو، ہر ایک اسٹیشن کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ہر ایک کورٹ کے اندر جا کر دیکھو مسلمانوں کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو ہدایت سے نوازے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کا نام ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو صالحہ جنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ جنگی اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ جہاد کے لیے جانے کے لیے ہر وقت ہما رہتے تھے۔ اور ماں کا نام حضرت بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کا نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت سے جا کر ملتا ہے۔ ان کی رکنیت 10 داستانوں سے حضرت علی تک جا کر ملتی ہے۔ ان کا نسب حضرت علی سے جا کر ملتا ہے۔ ان کا نام عبد القادر، ان کے باپ کا نام ابو صالح، عبد القادر بن ابو صالح بن موسیٰ بن عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن داود بن موسیٰ بن عبداللہ مہزد بن حسین الحسنی بن سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہستی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جا کر ملتے ہیں۔ ایسے اللہ والے 471 ہجری میں یا 70 ہجری میں گیلان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تھوڑا ان کی باپ کی تاریخ کو تھوڑا میں آپ حضرات کے سامنے دہراتا چلوں تاکہ آپ کو اصل ولایت کا پتہ چل جائے۔ ابو صالحہ کی عمر 28 سال کی تھی۔ آپ بے حد نیک، پارسا، اللہ والے، ہما وقت اللہ کی حمد و ثنا میں متعمر رہا کرتے تھے، بھوک و پیاس کو برداشت کر لیا کرتے تھے۔ آپ ہر وقت ذکر و اذکار میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جا رہے تھے، اللہ کے ذکر و اذکار کرتے ہوئے، بھوک کی شدت تھی۔
آپ نے دیکھا کہ بازو میں ایک پانی کا نالا بہ رہا ہے، تو آپ نے سوچا، ابو صالح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر پانی پی لوں تاکہ بھوک میں کوئی تھوڑی ترمیم ہو جاوے۔ تو آپ جب نالے کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک تازہ سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے ابو صالحہ نے اس سیب کو لے لیا اور سیب کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد ندا آئی، اے ابو صالحہ، تو نے تیری پوری زندگی میں کبھی کسی کا حرام مال نہیں کھایا، آج بھوک برداشت نہ کرتے ہوئے یہ مالا معلوم سیب کو کھا لیا۔ تو مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جا کر اس سیب کا جو ہے تو حساب دینا ہوگا، جا اس سیب والے سے جو ہے معافی طلب کر لے۔ غیب سے ندا آئی، اے ابو صالحہ، تو نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جو ہے حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، آج بھوک کی شدت میں جو ہے نہ جانے یہ سیب بہتا ہوا کہاں سے آ گیا، تو نے کھا لیا۔ یاد رکھ، کل روز قیامت اس کا تو حساب دینا ہوگا، اللہ کے ہاں تیری بڑی زبردست پکڑ ہوگی۔ ولی تھے، اللہ کا قرب ان کے اندر تھا، اللہ کا تقوی تھا، دل مچل گیا، نکلے اسی نالے کے سمیت، دیکھیں گے کہیں باغ اس کا کہاں ہے، اس کا مالک کہاں ہے۔ چلتے گئے، دیکھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے باغ نظر آیا، باغ کے اندر گئے، دیکھا اور ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آیا۔ بازو میں دیکھا کہ ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے، جا کر ان سے دریافت کیا کہ بھائی صاحب اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو وہ حضرت نے کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ اس باغ کے مالک کا نام جو ہے حضرت سومی رحمت اللہ علیہ تھا۔ اس وقت کے گیلان کے بہت بڑے اللہ والے تھے، ولی صفت انسان تھے، وہ باغ کے مالک تھے، وہ بیٹھے تھے۔ جب اس لڑکے کو دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ اس کے چہرے پر جو ہے اللہ کی ولایت نظر آ رہی ہے۔ تو اس لڑکے سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، بیٹا بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ تو حضرت ابو صالحہ فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، میں بھوک کی وجہ سے راستے میں جا رہا تھا، پانی پینے کی غرض سے نالی میں جا کر دیکھا پانی شفاف بہ رہا تھا۔ جب نالی کے قریب گیا تو دیکھا کہ ایک سیب جو ہے بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے بھوک کی وجہ سے وہ سیب کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد ندا آئی کہ اے ابو صالحہ، تو نے جو ہے اپنی زندگی میں کبھی حرام مال کو ہاتھ نہیں لگایا، بھوک کی شدت سے وہ سیب تو نامعلوم افراد کا سیب کھا لیا، اب تو اگر اسی حال میں موت آ جائے گی تو روز قیامت اللہ کو کیا جواب دے گا؟ وہاں پر اس کی پکڑ ہوگی، جا اس مالک سے جو ہے معافی چاہ لے۔ اے اللہ کے بندے، میں جو ہے اس مالک سے جو ہے معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں، بتاؤ اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو صالحہ کی باتوں کو دیکھ کر سن کر جو سمجھ گئے کہ یہ کوئی ایک بڑا اللہ والا ہے، یہ اللہ کی ولایت حاصل کرنے والا ہے، مجھے جو ہے ایک اللہ والا مل گیا، میں اس سے کچھ کام لے لوں۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں ہی اس باغ کا مالک ہوں، اگر تو اس سیب کی معاف کرانا چاہتا ہے تو میرے 2 شرطوں کو ماننا پڑے گا۔ تو حضرت ابو صالح نے کہا، اگر میں شرط کو نہ مانوں تو روز قیامت اللہ کے ہاں بہت بڑی پکڑ ہوگی، کہیے میں اس شرط کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابو صالحہ کو جو ہے ابو سومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم پہلی شرط یہ ہے کہ 6 مہینے میرے باغ پر پانی بغیر اجرت کے دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اب اللہ کے ہاں پکڑ سے بھی زیادہ آسان کام تو یہی ہے، 6 مہینے اگر میں باغ کو پانی دے دوں تو اس سے چھٹکارا مل جائے گا، معافی مجھے مل جائے گی، یہ کہا کر جو ہے مان لیا۔ اور جو ہے حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسری شرط پہلی شرط کی کامیابی کے بعد تمہیں سنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کشمکش میں حضرت ابو صالحہ پڑ گئے، 6 مہینے تک اس باغ کے اندر ڈول سے پانی کھینچتے۔ اللہ اکبر۔ آج کی طرح کوئی پمپ سیٹ نہیں تھا، کوئی جو ہے اور
ذریعہ نہیں تھا، کوئی موٹر نہیں تھا کہ پانی کھینچ کر جو ہے پائپوں کے ذریعے سے پانی ڈال دیں، بویول سے بوڑی کے اندر سے جو ہے رسی ڈال کر ڈول سے پانی کھینچتے، 6 مہینے تک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ حضرت ابو صالحہ نے باغ کو پانی دیا، 6 مہینے کا جو ہے وقت گزر گیا۔ فرمایا آئے باغ کے مالک حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تمہاری شرط، پہلی شرط سے مطمئن ہوں، دوسری شرط میری یہ ہے، دیکھو میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، منہ سے منہ کی، ہاتھوں سے لولی، پیروں سے معذور، اس کو تم کالی کلوٹی، اس سے تم اپنا نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر! کون ہے آج کا نوجوان جو اپنی دلہن کو کالی کلوٹی دیکھ سکے، اندھی دیکھ سکے، لولی دیکھ سکے، معذور دیکھ سکے، اپاہج دیکھ سکے؟ کون ہے وہ اللہ کا بندہ؟ کوئی کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ولی وہ ہوتا ہے جو آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ ولی وہ نہیں جو لوگوں کا مال ہڑپ کر کے اپنے پیٹ پالنے کے لیے دوسری امت کو ورغلائے، وہ ولی نہیں۔ جھوٹی کرامتیں دکھا کر پانی کی جگہ جو ہے دودھ پائپوں کے ذریعے سے بہا کر یہ میری کرامت کہنے والا ولی نہیں ہے۔ کرامت کا دکھانے والا اگر اس کے اندر اللہ کا حکم، نبی کی سنت کے طریقے پر وہ کرامت دکھا رہا ہے تو اسے مانو ولی ہے، ورنہ وہ شیطان ہے، وہ وقت کا کذاب ہے۔ تو حضرت ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے دوسری شرط کو منظور کر لیا، کہا کہ پڑھاؤ مجھے نکاح، یہ بھی شرط منظور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا تقویٰ تھا، کیا ڈر تھا آخرت کا! میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو مجھے رب کو رب مانتے ہیں اور استقامت کے ساتھ رہتے ہیں اور کبھی جو ہے ڈگمگاتے نہیں اور ڈرتے نہیں، ان کے لیے میں جو ہے جو وعدہ کیا ہوں وہ جنت کو دینے کا وہ دے دیتا ہوں۔ دنیا ہی میں ان کے لیے جنت کے راستے دکھائے دیتا ہے، اب دکھائی دے رہا ہے۔ ابو صالحہ نے کہا کہ اے ابو سومی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے مالک، مجھے جو ہے نا، تمہارے باغ کے والد، مجھے جو ہے منظور ہے، دوسری شرط بھی مجھے نکاح پڑھا دو۔ اب نکاح پڑھایا گیا۔ حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، باپ کے زیر نگرانی میں بچی پلی تھی، ایک ولی کی بیٹی تھی۔ آپ نے گئے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہیں ایک نوجوان سے جو ہے رشتہ کر دیا ہوں، میں اپنی مرضی سے رشتہ کر دیا ہوں، نکاح بھی ہو گیا ہے، تم جو ہے سہاگن کی طرح سج جاؤ اور اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم، آج کے لڑکیوں کو یہ جا کر کوئی باپ کہہ دے تو منہ پر الٹا جواب دے دے گی، تم کون ہوتے ہو میرے زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ کیونکہ جو ہے فیشنیبل طریقہ ہے نا، بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے، بیٹی جو ہے ہائر ڈگری میں پڑھ رہی ہے، منہ کے پر جواب دے دے گی، کیونکہ اس کے اندر دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے احکام نہ ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کی پامالی کرنے کی وجہ سے کبھی نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، کبھی جو ہے تہجد کی طرف جو ہے متوجہ نہیں ہوئی، کبھی ماں باپ کی خدمت نہیں کری، وہ لڑکی کہہ دے گی کہ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ لیکن حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ولی صفت بیٹی تھی، کہا کہ الحمدللہ ابا جان، آپ کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔ جب حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی بی بی فاطمہ جو ہے بن سنور کر، اللہ نے شریعت کے اندر عورتوں کو بن سنورنے کا حکم دے دیا ہے، دلہن کو سنوارو، اتنا نہ سنوارو کہ تمہیں بیوٹی پارلر گھر میں لا کر رکھ دو، لاکھوں کے روپے اس کے لیے خرچ کرو، بے جا جو ہے اسنو پاؤڈر لپسٹک لگا کر دلہن کو سجاؤ، یہ نہیں کہا شریعت کے اندر۔ نیل پالسٹ جو عورت لگائے گی روز قیامت اس کی حصے کو جہنم کے تہے میں جلایا جائے گا، یاد رکھو۔ جو برے جانور سے بنائے گئے لپسٹک جو عورت لگائے گی
اس سے بھی جو ہے روز قیامت جہنم کے تہے میں جلنا ہوگا. حرام ہے. بناؤ سنگار، جائز ہے دلہن کے لیے، اپنے شوہر کے لیے خرف، مہندی لگاؤ، اچھے اچھے کپڑے پہنو دلہن کے لیے، پھول پہناؤ بچی کو، سنوارو، اسنو پاؤڈر لگاؤ. یہ کوئی شریعت منع نہیں کرتا. کس کے لیے؟ دلہن کے لیے. دلہا کے لیے بھی سجانے کا حکم ہے، اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے، عطر لگانے کا حکم ہے، ٹوپی پہننے کا حکم ہے، سیرا پہننے کا حکم نہیں. نالائقو، پھول مرد کے لیے ناجائز ہے. سونے کی انگوشتری ہونا، اسے سونے کی انگوشتری 50,000 روپے دو مجھے. نعوذ باللہ، لعنت ہے ایسے لڑکوں پر جو لڑکیوں کے گھر جا کر جو ہے بھیک مانگتا ہے، سوٹ مانگتا ہے، بوٹ مانگتا ہے. اللہ نے دلہا کے لیے بھی سنورنے کا حکم دیا ہے. کس طرح سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا لباس پہنا، عطر لگایا، سرما لگایا اور نکاح کے لیے چل دیے. نہ پھول پہنا، نہ صحرا پہنا، نہ بوٹ شو پہنا، نہ ڈول باجا بجایا گیا. سادہ سیدھا نوشا چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے. آج بھی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ تم دلہا بنو، شریعت کے تحت بنو، منع نہیں کرتی. مہندی لگانا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم کا کپڑا پہننا مہرت نوشو کے لیے حرام ہے، پھول سیرا پہننا نوشو کے لیے حرام ہے. ان چیزوں سے بچتے رہو. بہر کیف ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی نکاح کے بعد اب حجرے میں جانا ہے. ہر نوشو جو ہے اپنی بیوی کے کمرے میں جاتا ہے. آج کی طرح نہیں تھے بے دھڑ گھر میں داخل ہو جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام السلام علیکم قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. تم چاہے حجر میں ہو، تم چاہے جنگل میں ہو، چاہے بیابان میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے گھر کے